طریقے کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن اللہ کا جب حکم آتا ہے، جب مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی ہے تو میں اعراض کر لیتا ہوں، پڑھ لوں گا اور پھر وقت گزر جاتا ہے۔ من اعرض عن ذکری، یہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے اعراض ہے۔ اسی طرح روزے کا حکم، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم، اسی طرح گرد و نواح میں کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے اور اللہ نے اسے عطا کیا ہے اور اس کی یہ ضرورت کو پورا نہیں کر رہا، من اعرض عن ذکری، یہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہا ہے۔ اب اس طرح اعراض کرنے والے کا، انکار کرنے والے کے دو سزائیں ہیں، ایک سزا دنیا میں ہے اور ایک سزا آخرت میں ہے۔ معیشت ضنکا، اس کے لیے روزی تنگ کر دی جائے، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ فراوانی ہے، بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن برکت اٹھ گئی ہے۔ پیسہ بہت ہے لیکن زندگی میں سکون ختم ہو گیا ہے۔ پیسہ بہت ہے لیکن کاروبار کیا، پیسے پھنس گئے، کاروبار کیا اور جہاں پہ اس نے مال سپلائی کرنا تھا وہاں نہیں ہو سکا، مشکلات کھڑی ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں اسی کی قسم میں سے ہیں جو دنیاوی عذاب ہے۔ معیشت انزل کا، معیشت کا تنگ ہو جانا، رزق کا تنگ ہو جانا، اور اس میں جو محرکات ہوتے ہیں اگر جائزہ لیا جائے تو کہیں نہ کہیں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آ جاتی ہے کہ یہ بندہ، یہ اس کی توبہ کا موقع اس کے پاس ہے، یہ میری طرف رجوع کر لے، یہ واپس پلٹ آئے، یہاں تک کہ اس کی اجل آ جائے، اس کا وقت آ جائے۔ اس وقت توبہ کی جو توفیق ہے وہ سلب ہو جائے گی، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر آخرت میں انسان روئے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے، پی پانی شروع ہو جائے گی، اور اس کا یہ رونا، اس کا یہ سارا پڑنا اس وقت کام نہیں آئے گا۔ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پہ ہی سب کچھ ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ اعراض کرنے والا، اس کا آخرت میں کیا عذاب ہے؟ آخرت میں اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے کہ دنیا میں اس کی طرف اللہ کا حکم متوجہ تھا اور یہ خود ساختہ طور پر اس سے اعراض کر رہا تھا۔ دنیا میں اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ تھا اور یہ اس پر عمل کر سکتا تھا، عقل و شعور کی دولت اللہ نے اسے عطا کی تھی، طاقت اسے عطا کی تھی، لیکن اس نے خود اعراض کیا، پہلو تہی کی اور اس سے اندھا بنا رہا۔ آخرت میں اس کا حشر یوں ہے کہ اندھوں میں اٹھایا جائے، اندھا ہوگا، اللہ کا عذاب اور اللہ کے عذاب کی یہ صورت اس پر ہوگی۔ جب یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے ہیں، نیکی کا پہلو بھی ہمارے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرنے کا پہلو بھی ہمارے سامنے ہے، تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے اعمال پہ نظر دوڑانی ہے کہ ہمارے کون کون سے صبح سے لے کر شام تک جو اللہ کے احکامات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، وہ کون کون سے مجھ سے چھوٹ رہے ہیں۔ اگر ابتدا چھوٹی چیز سے شروع کر لی جائے، اس طرح سلام کرنا ہے، سلام کو پھیلانا یہ برکت کا باعث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر کام کرنا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھنا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اگر ہم شروع کر لیں اور خود بھی اور اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنی شروع کریں اور پھر تدریجاً بڑے احکامات تک ہم پہنچے، تو یقیناً یہ ابتدا جس کی ہم نے السلام علیکم سے جس کام کی ابتدا کی ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے کی جو ابتدا کی ہے، بڑی بڑی سنتوں تک انشاءاللہ ہم پہنچیں۔ اور یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دنوں میں سب سے محبوب دن اللہ کریم کو یہ 10 دن ہیں، اور پھر ان کا روزہ اور بالخصوص 9 ذی